بہت خوشی محسوس کرتی ہے، وہ اس لیے کہ ان کو ڈائریکٹ پیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ہمیں اپنے کام کا صحیح جو ہے معاوضہ وہ مل رہا ہے۔ اس اجرک کو، یہ جو بلاک پرنٹ کی اجرک ہے، اس کو لے کر اس کو کمبائن کیا دوسرے کمیونٹیز کے کلچر کے ساتھ، جیسے مانو سب نہ سونا پکھی سب نہ ہنج کہ مانو منج اچے بو بہار جی۔ لوگ سارے حسین نہیں ہوتے اور پرندے بھی سارے حسین نہیں ہوتے، کچھ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس میں بہاروں کی خوشبو جو ہے آتی ہے، سب میں نہیں آتی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات میں بلال دقیق کی جانب سے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے پاکستان میں خواتین کی سماجی حیثیت اور معاشی خود انحصاری کی صورتحال، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں محترمہ شازیہ نور جنیجو صاحبہ۔ آپ خواتین کے حقوق کے حوالے سے سندھ میں کئی اداروں اور طریقوں کے ساتھ وابستہ رہی ہیں۔ السلام علیکم شازیہ، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام بلال صاحب، بالکل خیریت سے، شکریہ آپ کا۔ آپ ہمیں اپنے کاروبار کے متعلق بتائیں کہ آپ نے کب اور کیسے اس کا آغاز کیا؟ اچھا، کاروبار کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو لار انٹرپرائز کے نام سے میں ایک چلا رہی ہوں، بزنس چلا رہی ہوں، جس میں کلچرل فوکس ہے، کلچرل جو چیزیں ہیں اس کو پروموٹ کرنا، خاص طور پر سندھ میں جو جتنا بھی کلچر ہے، جو بھی چیزیں جن جن ایریاز میں بن رہی ہیں ان کو پروموٹ کرنا اور ان کو ماڈرنائز طریقے سے ان کو پیش کرنا، اور ان کی جو ہے وہ مارکیٹ میں ان کو لانا، تو زیادہ تر فوکس میرا اس میں۔ تو بیسیکلی 19-20 سال ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرنے کے بعد ایک اس دوران بھی یہ سوچ ذہن میں رہتی تھی کہ جب یہاں سے موو کریں گے تو کوئی اس طرح کا کام میں شروع کروں گی۔ میرے ذہن میں بہت سارے خیالات اس دوران بھی آتے تھے، ان خیالات کی وجہ بھی یہ تھی کہ جس قسم کا میں کام کرتی تھی ڈیولپمنٹ سیکٹر میں، جن کمیونٹیز کے ساتھ میں کام کرتی تھی وہ زیادہ تر وومن امپاورمنٹ پہ فوکس کام ہوتا تھا، تو اس میں ان عورتوں کے ساتھ کام کرتے کرتے ان کے ساتھ پلاننگ کرتے کرتے، کیونکہ اس کام کا جو بڑا حصہ تھا وہ تھا کہ آپ ان چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کریں ان عورتوں کے ساتھ اور ان کو مستحکم کریں اور ان کو کاروبار کی جو گر ہیں وہ ان کو سکھائیں آپ، اور ان عورتوں کو بتائیں کہ آپ کس طرح سے مارکیٹ میں جائیں اور اپنا جو ہنر ہے آپ کس طرح سے اس کو پروموٹ کریں۔ وہ ہماری مدد سے ہم ان چیزوں کو آگے لاتی تھی۔ تو اس دوران پھر مجھے بھی یہ خیال آتا تھا کہ میں کیونکہ مجھے یہ شوق تھا اور یہی شوق مجھے اس سیکٹر میں بھی میں پورا کر رہی تھی اور اس طرح کا کام بھی کر رہی تھی، اور ایک بچپن سے جو ایک فیملی گراؤنڈ تھا، بیک گراؤنڈ تھا، اس میں جو کلچرل چیزوں سے ہماری جو محبت تھی وہ ہماری یعنی بہت مجھے اس کام میں بھی سپورٹ کرتی تھی۔ تو کیونکہ ابھی تک ہم نے اپنی پرانی چیزوں کو پہننا، ان کو استعمال کرنا ابھی تک چھوڑا نہیں ہے، ہم اسی طرح سے کنٹینیو کرتے آ رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بھی ایک خیال آتا تھا کہ کیونکہ وہ لوگ، ہم جب یہ چیزیں پہنتے تھے تو میں یہ دیکھتی تھی کہ لوگ ان چیزوں کو بہت پسند کرتے ہیں اور بہت شوق سے پوچھتے تھے کہ آپ نے یہ کہاں سے لی ہے، کہاں سے خریدی ہے، کہاں سے بنوائی ہے۔ ایک ان کا تجسس مجھے لگتا تھا، تو میں ان کو فیسیلیٹیٹ بہت زیادہ کیا کرتی تھی۔ جو بھی خاتون مجھ سے پوچھتی تھی تو میں ان کو فوراً کوشش کرتی تھی ان کو وہ چیز پرووائڈ کر کے دوں، اور مجھے یہ اچھا لگتا تھا کہ کوئی باہر کی خاتون ہے وہ ہماری کسی چیز کو پسند کر رہی ہیں تو میں ان کو سپورٹ کروں، ان کو یہ چیز پرووائڈ کر کے دوں اور وہاں سے پرووائڈ کر کے دوں جہاں سے یہ چیز بن رہی ہے، اس عورت کو بھی سپورٹ ہو رہی ہو۔ تو ایک یہ ایک ذہن میں ایک چیز ہوتی تھی کہ یہ بہت اچھا کام ہے، لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور اس کام کو آگے جانا چاہیے۔ اور مجھے اس وقت یہ لگتا تھا کہ یہ جس طرح کا جس محنت سے کام ہو رہا ہے اور جو خواتین اس پہ یعنی محنت کر رہی ہیں، جتنا ٹائم دے رہی ہیں، ان کو یہ چیز ان کی یہ چیز اس طرح سے مارکیٹ میں جا نہیں رہی ہے اور ان کو اس طرح کی پروموشن نہیں مل رہی ہے۔
تو اس طرح سے بھی اس حساب سے بھی ذہن میں ایک چیز آتی تھی کہ کیونکہ ہم کوشش کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس وسائل بھی ہے تو ہم اس چیز کو آگے لے کے جائیں. تو یہ جو آپ کی بات ہے کہ جب جاب میں چھوڑ رہی تھی، اور دوسرا پھر کاروبار کی طرف بھی میرا ایک شوق تھا. اس میں میرا یہ بھی تھا کہ خواتین چونکہ کاروبار کی طرف بہت کم جاتی ہیں، بہت ہی کم جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے جس طرح سے ایک وہ سوسائٹی میں ہماری ہے کہ آپ یا تو ٹیچنگ کر رہے ہیں یا کوئی اور جاب کر رہے ہیں اس طرح سے، تو کاروبار کی طرف بہت کم، اور اگر جاتی بھی تھی تو وہ بالکل چھوٹے پیمانے پہ. تو میرا اس میں یہ تھا کہ میں اس کو بڑے پیمانے پہ لے کے جاؤں اور ان چیزوں کو مارکیٹ میں اس طرح سے ان کو کنیکٹ کروں کہ یہ ایک آپ کاروبار کے اس میں بھی کر رہے ہوں اور آپ سپورٹ کا میکنزم بھی بنا رہے ہوں. تو یہ ایک چین جو میرے ذہن میں تھی، اور جو میرے ذہن میں جو چیز تھی کہ میں اس کو کس طرح سے کروں گی، تو وہ میں نے جب پریکٹیکل اس کو کیا تو مجھے اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ مجھے اس میں ایک بہت دلچسپی پیدا ہو رہی تھی. تو میں اس چیز کو کرتی جا رہی تھی اور میں دیکھ رہی تھی کہ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. اور دوسری اس میں اہم بات یہ تھی کہ جب میں نے یہ کام کرنا شروع کیا تھا 10 سال پہلے، تو اس وقت مجھے خواتین بہت کم نظر آئی تھیں اس فیلڈ میں، بہت کم نظر آئی تھی. یعنی فیس بک پہ اگر ہم دیکھتے تھے تو زیادہ تر ہم برانڈس کے جو پیج ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے تھے، اور یعنی مجھے بہت کم ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس طرح کے لیول پہ خواتین کاروبار کے طور پر کوئی کام اس طرح سے کر رہی ہیں. تو پھر بعد میں جب جیسے میں نے شروع کیا تو میں نے دوسری خواتین نے مجھ سے کنسلٹ کرنا شروع کیا، پوچھنا شروع کیا کہ آپ کس طرح سے کر رہی ہیں. تو میں ان کو سپورٹ کرتی رہی اور میں کوشش کرتی رہی کہ باقی خواتین بھی اور یقین کریں پھر تو ایسا تھا کہ جب بھی کوئی خواتین مجھ سے جاب کے حوالے سے بات کرتی تھی تو میں فوراً اس کو کہتی تھی کہ آپ اپنا کاروبار شروع کریں. تو ان کو یہ ذہن میں ہوتا تھا کہ ہم بنا انویسٹمنٹ کے کیسے کاروبار کریں. تو پھر یہ بھی ایک حیرت کی بات ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہ ہو اور اپنا کاروبار آپ شروع کریں. تو اس میں بھی میرا بہت وہ اچھا تجربہ تھا کہ چھوٹے پیمانے پہ چھوٹی انویسٹمنٹ سے بھی آپ کام شروع کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو. ورنہ پھر آپ سوچتے رہیں گے کہ آپ کے پاس بڑی انویسٹمنٹ ہو، بڑا پیسہ ہو، پھر بڑا ایک آپ کاروبار سیٹ کریں تو پھر وہ ہو سکتا ہے اس طرح سے چیزیں نہیں ہو پائیں. تو چھوٹی انویسٹمنٹ میں آپ چھوٹے لیول پہ کام شروع کریں. آپ اپنا اس میں آپ کا اگر شوق ہے ان چیزوں کو آپ بڑھاتے جائیں تو آپ اچھے سے ان چیزوں کو کر سکتے ہیں. کاروبار کے حوالے سے ایک مزاج ہوتا ہے جو کہ شاید ملازمت پیشہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان میں وہ مزاج نہیں ہوتا ہے کہ وہ کاروبار کی طرف راغب ہوں. تو آپ کے اندر وہ کون سی آپ کو لگتا ہے کہ صلاحیتیں موجود تھیں جن کا آپ کو کاروبار میں آ کر اس کو مزید استعمال کرنے کا موقع ملا، اور کون سی ایسی صلاحیتیں آپ میں نہیں تھیں جو آپ نے کاروبار کے حوالے سے اپنے اندر پیدا کی؟ اچھا، اس میں جب آپ جس سیکٹر میں کام کر رہی تھی اس میں کام کی نوعیت بہت زیادہ ہوتی تھی، آپ بہت زیادہ آورس تک کام کرتے تھے. تو اس میں ایک ہیبٹ آپ کی ڈیولپ ہوئی تھی کہ آپ کو کام کرنا ہے، بہت زیادہ کام کرنا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کس طرح سے آپ چیزوں کو کس طرح ٹارگیٹ اپنا آپ کس طرح سے اچیو کر سکتی ہیں. تو وہ ساری چیزیں، وہ ساری پریکٹسز وہ ساری ذہن میں تھی. اور ایک بہت یعنی پورے کام کے مزاج سے میں نکلی ہوئی تھی. تو مجھے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کاروبار بھی مجھے اسی سنجیدگی سے کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ آپ نے تھوڑے دن کیا، تھوڑے دن نہیں کیا، آپ نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، چھوڑ دیا، اس طرح سے نہیں. تو جب یہ اسٹارٹ کیا تھا تب بھی ذہن میں یہ تھا کہ آپ نے پوری پلاننگ کرنی ہے، پورا ٹائم دینا ہے، پوری کمٹمنٹ کے ساتھ. اور اس میں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ یہ اگر سوچنے بیٹھ جائیں کہ آپ کو نفع کتنا ہوگا، نقصان کتنا ہوگا، اور آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، اس طرح سے نہیں. آپ پورے پیشنس کے ساتھ اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ آپ اس طرح سے کرتے جائیں. اور آپ اس میں پھر ایکسپیرئنس آپ کو ہوتے ہیں ڈفرینٹ کہ آپ نے فوکس ہو کے کام کرنا ہے. آپ نے ایک چیز پہ پہلے فوکس ہونا ہے، آپ نے ساری چیزوں کو اکٹھے نہیں کرنا ہے اس میں، کیونکہ یہ کاروبار میں بھی یہ ڈائیورسٹی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اگر اس میں
बुटीक का काम कर रहे हैं या कपड़ों की डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, तो उसमें आप सारी चीजें उसमें कलेक्ट कर ले। उसमें भी फोकस होना पड़ता है आपको कि आप क्या अच्छा कर सकती हैं, आपकी सलाहियत क्या है। तो मैं ये जब कर रही थी, तो उसमें मेरी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी मुझे बहुत सपोर्ट थी, क्योंकि हमारे घर में शुरू से ये डिजाइनिंग का काम और ये प्रिंटिंग का काम और ये यानी कढ़ाई और सिलाई, ये सारे काम में बहुत होता था और बचपन से होता था। और उसमें हम कलर कॉम्बिनेशन पे हम सारे बहुत उस पे काम किया करते थे। तो इस काम में भी मुझे वो जो तजुर्बा है मुझे वो बहुत काम आया उसमें। ये सलाहियत जो थी ये मुझे इस काम में बहुत काम आई कि मैं हम लोग इकट्ठे होते थे, जो भी मैं क्रिएट करना करना चाहती थी चीज, उसमें हम ग्रुप में बैठते थे, फिर एक सजेशन लेते थे कि किस तरह से करें, कौन सी मार्केट में ट्रेंड कौन सा है, कलर स्कीम कौन सी करनी चाहिए, और आप किस तरह से आप अगर करेंगे तो आपको वो रिस्पांस मिलेगा, और जो चीजें आप क्या चीजें आज जो आपको करनी चाहिए, क्या चीजें जो नहीं करनी चाहिए। तो पूरे सोच और पूरी प्लानिंग के साथ हम वो चीजें करते थे। और फिर वक्त के साथ साथ एक ऐसी फीलिंग भी हुई कि जो प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हैं, कितने लोग उसको पसंद कर रहे हैं, कितना परसेंटेज लोग उसको पसंद कर रहे हैं, और उसमें लोगों से फीडबैक लेना। वही तरीके जो हम आप डेवलपमेंट सेक्टर में इस्तेमाल करते थे, वही क्रिटिकल फीडबैक लेना और वही लोगों से अपने काम के बारे में पूछना, फिर उस काम को ठीक करना, ये सारी चीजें मुझे बहुत अपने बिजनेस में, कारोबार में बहुत काम आई। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा वो पॉपुलर हैं और लोग उनको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और उसकी वजह क्या है? अच्छा, इसमें ये कि हमारे सिंध के कल्चर को देखें तो अजरक का कल्चर बहुत रिच है। अजरक बहुत पहनी जाती है, बहुत ज्यादा पहनी जाती है। तो उसमें शुरू से लेकर एक ही टाइप की अजरक जो है वो नजर आ रही होती है, वही लोग पहनते थे। फिर इसमें हम्म। ये हुआ तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया, कोई 8-10 सालों में एक इदारा था, उन्होंने बहुत इसमें बहुत बड़ी शिफ्ट की। उन्होंने अजरक को नेचुरल जो कलर्स हैं या डिफरेंट कलर्स में उन्होंने उस अजरक को डाई कराना शुरू किया। ये काम तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन वो भी एक ही तरह का चल रहा था। तो उसमें अभी इन लोगों ने कोशिश की इस अजरक को हम और कलर्स में और तरह से इसको डिजाइन करें, ताकि ये पहनी भी जाए और इस तरह से इस्तेमाल की जाए कि ये अजरक की जो सिर्फ एक तरह का एक पहनावा ना हो, और इसमें बहुत और चीजें भी हम जनरेट करें। तो इस मैंने इस हवाले से ये किया कि ये इस अजरक को, ये जो ब्लॉक प्रिंट की अजरक है, इसको लेकर इसको कंबाइन किया दूसरे कम्युनिटीज के कल्चर के साथ। जैसे आपको पता है थरपारकर से ताल्लुक है मेरा, तो थरपारकर तो बहुत रिच है हैंडीक्राफ्ट्स के हवाले से। तो वहां पे जिस तरह से गज का काम होता है, तो मैंने गज का काम और कढ़ाई का काम और अजरक का काम, इन सारी चीजों को कंबाइन किया एक ही पैटर्न पे आके। तो वो जो आप एक शर्ट डिजाइन करते हैं और एक आप कुशन डिजाइन करते हैं, एक चादर डिजाइन करते हैं, तो जैसे कटपट का काम भी होता है, तो वो भी हर हर जो काम होता है कल्चर के हवाले से, वो अजरक में हमने इस्तेमाल करना शुरू किया। तो ये अजरक को जो मैंने बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल करना शुरू किया, तो उससे ये मुझे महसूस हुआ कि लोग उस चीज को पसंद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो फिर कोशिश ये रही कि इस चीज को और तरह से भी कंटिन्यू किया जाए। तो आप मार्केटिंग कहाँ पे कर रही हैं? आपका कारोबार जो है उसका फैलाव कितना है? क्या ये हैदराबाद तक है या कराची या मुल्क के दीगर हिस्सों में भी आप अपनी मसनूआत भेज रही हैं? अच्छा, इसमें ये है कि सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया है। ये एक बात है कि फेसबुक से ही मैंने अपने कारोबार का स्टार्ट किया। एक पेज मैंने शुरू किया लाड एंटरप्राइज के नाम से। तो उस पेज को जितने ज़्यादा लोगों ने लाइक करना शुरू किया, उस पे मैंने अपनी प्रोडक्ट्स रखना शुरू की, मुझे रिस्पांस आना शुरू हुआ। और उसके बाद फिर आपको पता है व्हाट्सएप का इस्तेमाल शुरू किया, उसमें ग्रुप बनाया, उसमें 200-300 लोगों का एक ग्रुप है जो इन चीजों को पसंद करते हैं। और उसमें सिर्फ हैदराबाद की लेवल तक नहीं, क्योंकि आपको पता है लोकल चीज जब आप करते हैं तो लोकली उसका रिस्पांस आपको इतना नहीं आता, क्योंकि वो आसानी से अवेलेबल होती है लोगों को।
تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم خریدیں نا، ہم خود ہی یہ چیز بنا لیں. تو حیدرآباد سے باہر کراچی، لاہور، اسلام آباد اور انٹرنیشنل لیول تک جو ایک کسٹمرس ہیں میری اس پیج کے حوالے سے، جن سے رابطہ رہا ہے پچھلے 10 سالوں میں، تو بہت اچھی کسٹمرس ہیں اور بہت اچھا رسپانس ہے. اور سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں خود اتنا رسپانس دے نہیں پاتی ہوں، اور کوشش کرتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ ایک چیز ہم کرتے ہیں تو دوسری میں ہمیں ٹائم کا بھی ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جتنا میں کوشش کرتی ہوں کہ پیج پہ جتنا رسپانس آتا ہے ان کو رسپانس دوں، گروپ میں جتنا رسپانس ہوتا ہے ان کو رسپانس دوں. اور آؤٹ لیٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ اب آؤٹ لیٹ کا بھی ابھی اسٹارٹ کیا ریسنٹلی. تو ابھی یہ ہے کہ ابھی یہ چیزیں اچھا، اس میں یہ ہے کہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ میں نے پیچھے ہوئی ہیں یا نہیں ہو پایا ہے یا کچھ چیزوں میں رسپانس نہیں ملا ہے، اس طرح سے نہیں ہے. کوشش کی ہے کہ اس کو بڑھائیں اور آگے تک دیکھی جائے. اچھا، تو یہ بتائیے کہ آپ اب کیسے اپنا جو پہلے والا مشن ہے کہ جس میں آپ خواتین کو امپاور کرنے اور ان کے حقوق کا محفوظ بنانے کا کام کر رہی تھیں، تو اب کیا وہ کام جاری ہے یا اب آپ صرف کاروبار کرتی ہیں؟ میں نے ہر ڈسٹرکٹ کی عورتوں کو اپنے کام کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے. ہر ڈسٹرکٹ سے مراد ہے کہ جن کو بھی میں ایکسیس کر سکتی ہوں. جیسے تھرپار پر پورے کی عورتوں کو میں نے اپنے کام کے میں انگیج کیا ہوا ہے. اس میں ڈفرینٹ کام ہے، کہیں موتیوں کا کام ہو رہا ہے، کہیں گج کا کام ہو رہا ہے، کہیں رلی کا کام ہو رہا ہے، کہیں کٹ ورک کا کام ہو رہا ہے. تو وہاں جتنے بھی گروپس ہیں ان کے ساتھ میں ملنے جاتی ہوں، ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے ڈیزائن شیئر کرتی ہوں، پھر ان کو کام بتاتی ہوں کہ کس طرح سے کام کرنا ہے. پھر یہ نہیں ہے کہ وہ صرف میرا کام کر رہی ہوتی ہے، میں کوشش کرتی ہوں کہ ان عورتوں کو دوسرے اداروں کے ساتھ بھی کنیکٹ کروں، کیونکہ میرا جو کام ہے بہت لمیٹڈ ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ان کو اتنا زیادہ فائدہ ہو سکے. تو میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ جن جن اداروں سے آپ کی وابستگی ہے اور جو ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، تو ان سے بھی ان کی لنک ایک ڈیولپ کرواتی ہوں. جیسے بدین ہے، بدین میں چنری کا کام بہت اچھا ہوتا ہے، تو وہاں سے بھی میں اپنے جو میرا بزنس ہے اس کام کو بھی میں نے ایڈ کیا ہوا ہے. حالہ کا بہت زیادہ کام میں نے ایڈ کیا ہوا ہے، جو بلاک پرنٹنگ کا کام ہے یہ سارا حالہ کی طرف ہوتا ہے. تو وہاں سے بہت ساری عورتوں کو میں نے انگیج کیا ہوا ہے. تو یہ ہے کہ آپ نے ایک ان عورتوں کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی آپ نے کی ہوئی ہے اتنے سالوں سے، 20-25 سالوں سے. اور ٹرسٹ بلڈنگ کا بھی کام ہے اس کاروبار میں. آپ کو پتا ہے کہ آپ اتنی انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے، آپ کو زیادہ چیزیں کسی ٹائم آپ کو بہت زیادہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، کیونکہ میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر سال میں 4 ایگزیبیشنز میں کروں. ضروری ہوتا ہے یہ میرے لیے، کیونکہ میں اگر ڈیلی بیسس پہ کام نہیں کر رہی ہوتی ہوں تو پھر میں اس کی یہ بھی ایک پلاننگ کر لیتی ہوں کہ میرے 1 مہینہ 15 دن میرے مس ہو گئے ہیں اپنے کام کے حوالے سے، تو ہر 2 منتھ میں ایک ایگزیبیشن رکھتی ہوں. تو اس ایگزیبیشن میں مجھے بہت سارا اسٹاف چاہیے ہوتا ہے، تو اس میں پھر یہ عورتیں یہ مجھے سپورٹ کرتی ہیں، یہ بہت سارا کام کر کے مجھے دیتی ہیں ایٹ اے ٹائم. پھر جیسے ایگزیبیشن ہوتی ہے میں ان کو ان کی جو کمٹمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق ان کو پے کرتی ہوں میں. تو یہ ہے کہ وہ ان کا ٹرسٹ ہے اتنے سالوں سے. ایک آپ نے ان کمیونٹیز میں کام کیا ہے اور وہ عورتیں خوشی محسوس کرتی ہیں کہ وہ میرے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور ان کو یہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو مڈل مین کا رول ہوتا ہے اس میں وہ ان کو اس طرح کی اجرت مل نہیں پاتی ہے ان عورتوں کو. تو جن عورتوں کے ساتھ میں ڈائریکٹ کام کرتی ہوں اپنے بزنس کے حوالے سے، وہ بہت خوشی محسوس کرتی ہیں. وہ اس لیے کہ ان کو ڈائریکٹ پیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ہمیں اپنے کام کا صحیح جو ہے معاوضہ وہ مل رہا ہے. آپ اپنے ایکسپیرینس سے ہمیں یہ بتائیے کہ جو معاشی خود انحصاری ہے وہ خواتین کی سماجی حیثیت میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ آپ اپنے ذاتی ایکسپیرینس کو بھی بتائیں اور ان جنرل جو آپ کے آبزرویشن یا مشاہدے میں جو چیزیں آئی ہیں ان کو بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. جتنا مرد کو کام کرنا چاہیے، عورت کو بھی اپنی فیلڈ میں اسی طرح سے بنوانا چاہیے اور کام کرنا چاہیے. کیونکہ فائنینشیل جو خود انحصاری ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، بہت ہی زیادہ. کیونکہ ایک عورت جو گھر چلا رہی ہے
یہ نہیں ہے کہ صرف وہ اس کو اگر گھر چلانے کے لیے خرچہ مل رہا ہے اور وہ اس کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے مل رہے ہیں تو وہ یہ سوچے کہ میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہے میں نہ کروں. وہ اپنی صلاحیتوں کو منوانے کے لیے کام کرے, وہ اپنی شخصیت کو منوانے کے لیے کام کرے. اس میں جو قدرتی ایک صلاحیت موجود ہے وہ اس کو منوانے کے لیے وہ کام کرے اور یہ سوچے کہ میں اچھا کما سکتی ہوں, میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکتی ہوں اور زندگی کی جو ساری ضرورتیں ہیں وہ اپنی خود میں پوری کر سکتی ہوں. اس کی فیملی ہے پوری, بچے ہیں, ان کے مستقبل کے لیے وہ فکر مند اگر ہے تو وہ یہ سوچے کہ میں اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہو سکتی ہوں اور اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے اتنا ہی کر سکتی ہوں جتنے گھر میں جو میل میں وہ کرتے ہیں. تو یہ ایک سوچ جو ہے وہ عورتوں کے ذہن میں ڈالنے کی ضرورت ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں عورت ہوں تو میں اتنا نہیں کما سکتی ہوں, میں گھر سے باہر جا کے کیسے کماؤں. تو ابھی تو حالات بہت مختلف ہیں, ابھی بہت ایسے مواقع ہیں اور ابھی تو ٹیکنالوجی کا جو دور ہے اس میں تو آپ ڈیجیٹل جو ایک مارکیٹنگ ہے یا جو آن لائن جو مارکیٹنگ اس میں ہوا بھی ہے. اس میں کافی عورتیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اور بہت اپنا چھوٹے پیمانے پہ کاروبار شروع کیا ہے. لیکن باقاعدہ ایک وہ جو آپ والی بات کہ یہ سماجی طور پر مستحکم ہونا چاہیے معاشی طور پر, تو یہ بہت ضروری ہے. یہ اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ ایک کاروبار میں کسی خاتون کو وہ کون سے ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو شاید صرف اس کو خاتون ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے, اگر وہ مرد ہو تو اس کو یہ مسائل نہ ہوں؟ اچھا, اس میں جو میں اپنی ذاتی طور پہ میں آپ کو بتاؤں تو موبلٹی کا مسئلہ بہت ہوتا ہے اور آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ چیزیں بھی اگر آپ اسٹیبلش ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جیسے مجھے شروع میں گاڑی کا بہت مسئلہ رہتا تھا کہ میں گاڑی کے بغیر کیسے کام کروں اور کیسے دوسرے شہروں میں جاؤں. تو اس کا یہ حل تھا کہ میرے پاس جو سیونگ تھی کچھ اس سے میں نے گاڑی خرید لی. پھر ایک یہ کہ آپ کو ڈرائیور کی ضرورت ہے تو آپ بار بار ڈرائیورس کی بھی آپ کو ڈپینڈنسی ہوتی ہے کبھی کبھی. تو اس میں پھر یہ کہ آپ کو یہ پھر سوچ آتی ہے کہ آپ ڈرائیونگ سیکھیں, آپ خود گاڑی چلائیں. تو پھر میرا یہ دوسرا یہ مرحلہ تھا کہ میں نے خود گاڑی چلانا شروع کی, تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. تو اس طرح سے آپ چیزوں کو سوچتے جائیں, کرتے جائیں, بغیر یہ سوچے کہ آپ عورت ہیں تو آپ نہیں کر سکتی ہیں. آپ یہ سوچیں کہ آپ یہ کام کر سکتی ہیں اور آپ میں صلاحیت ہے, آپ کر سکتی ہیں, لیکن آپ کو کوشش کرنا ہوگی اور اس میں 4 قدم آپ کو اٹھانے ہوں گے ضرور. تو آپ کو پھر آگے جا کے محسوس ہوگا کہ اب آپ اور کیا کیا چیزیں آپ کر سکتے ہیں. تو جب آپ وہ پہلا قدم کہتے ہیں نا آپ اٹھائیں گے ہی نہیں تو پھر آگے والی مشکلات تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اچھا یہ بتائیے کہ معاشی طور پر خود انحصاری اور اپنے معاشی ضروریات کو پورا کرنے سے جو طبیعت میں اور شخصیت میں اعتماد آتا ہے, آپ کا اس میں کیا تجربہ رہا ہے؟ گھر میں روب آپ کا خوب چلتا ہوگا کیونکہ آپ اپنے سارے خرچے ورچے خود اٹھا سکتی ہیں. اچھا, گھر میں روب کا وہ نہیں اس طرح سے نہیں ہے, لیکن آپ میں ایک آپ کا جو انر سیٹسفیکیشن ہے نا وہ بہت آپ میں ہوتی ہے کہ آپ کو کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کسی سے آپ کو مانگنا پڑے گا یا آپ کو اس چیز کے لیے 100 دفعہ سوچنا پڑے کہ آپ کیسے مانگیں, کیسے کریں, اس کام کو کیسے کریں. تو اس قسم کی چیزیں کبھی میری شخصیت میں کبھی نہیں مجھے محسوس ہوا. مجھے صرف یہ ہوتا تھا کہ یہ جو چیز میں نے سوچی ہے یہ میں خود کر سکتی ہوں, میں کر لوں گی. تو اور گھر میں تو اب یہ کہ شروع سے ایک میری مدر کا بھی جو کام کرنے کا جو انداز تھا اس سے بھی ہم نے بہت سیکھا. تو ان کا بھی رول بہت پازیٹیو ایک ہوتا تھا فیملی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ. تو ہم بھی اس طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ اچھا تو اب یہ بتائیے کہ جو فیصلہ سازی ہے کہ یہ جو گھریلو سطح پہ ہوتی ہے کہ سارے معاملات جن میں پیسوں کا خرچ ہوتا ہے تو
ان خواتین کو جو جاب نہیں کرتی ان کو تو کافی ظاہر ہے کہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو آپ کے خیال میں ایک عورت آپ کے خیال میں ایک عورت جو ہے جو معاشی طور پر خود مختار نہیں ہے اس کی کون کون سی ایسی خواہشات ہوتی ہوں گی جو وہ پوری نہیں ہو سکتی ہیں عمومی طور پر؟ اچھا، اس میں زیادہ تر یہ ہے کہ وہ کوئی جو بچیاں ہوتی ہیں وہ آگے پڑھنا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھی تعلیم حاصل کریں، اس کے لیے ہمیں یہ تین چیزوں کی ضرورت ہے، تو وہ پھر رہ جاتی ہیں کہ بھئی آپ نہیں کر سکتی ہیں اور یہ اس میں اتنا خرچہ ہے. جی اچھا، اس میں آپ غیر ضروری چیزوں پہ نہ جائیں، لیکن چونکہ ضروری چیزیں جو ضروریات زندگی ہے اس کو اگر آپ خوشی سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو سماجی طور پہ جو مستحکم عورت ہوگی نا وہ تو کر لے گی آرام سے اپنی ساری خواہشوں کو پورا، ضرورتوں کو. لیکن جو نہیں کماتی ہوگی خواتین تو وہ ذرا سوچتی ہوں گی کہ بھئی ہم کیسے کریں، پھر وہ یہ کہ اپنی خواہشوں کو ان کو روکنا پڑتا ہوگا اور وہ اس طرح سے ان چیزوں کو نہیں کر پاتی. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کاروبار کرنا کسی بھی عورت کے لیے ایک مشکل کام نہیں ہے، چاہے وہ کم تعلیم یافتہ ہے یا بس کم سرمایہ ہے، وہ اس کے باوجود معاشی طور پر اپنے اہداف جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہے. بالکل حاصل کر سکتی ہیں اگر وہ میں اس چیز پہ وہ ہوں کہ اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو کوئی اتنی رکاوٹ آپ کو نہیں آ سکتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ ابھی جو میں نے کام یہ شروع کیا ہے 8-10 مہینے، کیفے کا جو کاروبار میں نے شروع کیا ہے لاڈ کیفے کے نام سے، یہ لاڈ انٹرپرائز، اس کے بعد اس کی جو فوڈ کا میں نے یہ، تو اس میں بھی میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو آپ باہر نکلتے ہیں، آپ ہوٹلز دیکھتے ہیں، آپ ڈفرینٹ کاروبار دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ سارے مرد ہی یہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ آپ ایز اے وومن آپ یہ کام کیوں نہیں کر سکتی ہیں؟ جب مرد کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتی ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آپ باہر اگر ہوٹل چلانا ہے تو آپ کو 100 سوالات کا کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ آپ کیسے ہوٹل چلائیں گی، آپ کیسے باہر بیٹھیں گی، آپ کیسے دکان پہ بیٹھیں گی، آپ کیسے لوگوں کو کھانا دیں گی اور آپ کیسے آرڈر لیں گی. تو اس قسم کے کئی آپ کو چیزیں سامنے آتی ہیں. تو میرا یہ تھا کہ کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے، اور اس بیریئر کو توڑنا ہے کہ عورتیں صرف مخصوص کام کر سکتی ہیں، باقی کام نہیں کر سکتی ہیں. تو یہ میرے ذہن میں ہر وقت ایک چیز نہ کھٹکتی ہے بندے کو، تو یہ میرے ذہن میں رہتا تھا کہ نہیں، وہ کام کریں جو لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں نہیں کر سکتی ہیں، آپ وہ کام کریں. اس سے یہ ہے کہ لوگوں کو بھی یہ احساس ہوگا کہ ایسا نہیں ہے، عورتیں جو بھی کام ہے وہ کر سکتی ہیں، چاہے ہوٹل چلانا ہو، چاہے گاڑی چلانا ہو، چاہے میں تو کہتی ہوں کہ چائے خانہ چائے کا چھوٹا ہوٹل ہی چلانا ہو. تو جو بھی باہر جتنا بھی کاروبار ہوتا ہے وہ سارے کاروبار ہوتا ہے. مجھے ایکسپیرینس 8 مہینے کا ہوا ہے، میں خود شاپ چلاتی ہوں، صبح اٹھ کے شاپ پہ جاتی ہوں، کھانا سرو کرتی ہوں، آرڈرز لیتی ہوں اور ان آرڈرز کو کنفرم کرنا، پھر دیر تک کام کرنا، پھر رات کو دیر تک کام کرنا، صبح 7 بجے سے رات کے 12 بجے تک آپ کنٹینیوسلی اس کام کو کریں. جب آپ کوئی نیا کاروبار اسٹارٹ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے. تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی ایک یہ فیلنگ نہ گھر والوں سے مجھے محسوس ہوئی، اور نہ ہی مجھے کہیں فیلڈ میں جا کے یا شاپ پہ جا کر لوگوں کی طرف سے بھی کوئی ایسی فیلنگ. میں بہت خوش ہوئی اس بات سے کہ پہلے مجھے یہ احساس تھا کہ شاید ایک فیمیل اگر شاپ پہ بیٹھتی ہے تو شاید لوگ جو ہے اس چیز کو اس طرح سے محسوس کریں گے. لیکن میں آپ کو تجربہ بتاؤں کہ جو بھی لوگ آ رہے تھے وہ اس چیز کو اس سے بہت خوشی محسوس کر رہے تھے، اور یہ کمنٹ بھی دے رہے تھے کہ ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے کہ کوئی فیمیل جو ہے وہ اس قسم کا کام کر رہی ہے. تو وہ اور آپ کو چیز انسپائر کرتی ہے. تو مجھے اس کام کے حوالے سے بھی بہت زبردست ایک ایکسپیرینس رہا. ابھی ہم اس کو اور زیادہ بڑے پیمانے پہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ کہ بہت ونڈرفل ایکسپیرینس رہا ہے کاروبار کا، خاص طور پر چھوٹے پیمانے سے جب آپ شروع کرتے ہیں.
اچھا شازیہ، آپ سے موضوع کے حوالے سے تو کافی معلومات ملی، اور مجھے امید ہے کہ جو خواتین آپ کا پروگرام دیکھیں گی وہ ضرور سوچیں گی کہ ان کو آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے معاشی خود انحصاری کے لیے کوئی کاروبار کرنا چاہیے، اور اپنے معاشی حالات کو بہتر کرتے کرتے اپنی سماجی حیثیت کو بھی مضبوط کرنا چاہیے۔ دو سوالات ہم اپنے ساتھیوں سے جو انٹرویو میں آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں، آپ سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے اس وقت کوئی زیر مطالعہ کوئی کتاب اگر ہے تو وہ کون سی کتاب آپ پڑھ رہی ہیں، یا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین کو کون سی کتاب پڑھنے کا مشورہ دیں گے؟ نیوز وغیرہ کا ہے اسٹڈی، یہ میں ڈیلی کرتی رہتی ہوں۔ تو اس میں میری بھی سجیشن یہ ہے کہ یہ ڈیلی بیسس پہ آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں، اور کوئی اس طرح کی بک ہے تو اس کو کنٹینیو کریں، لیکن آپ اسٹڈی کا جو ایک وہ ہے اس کو نہ چھوڑیں، اور آپ کوشش کریں کہ اپنی روٹین میں اس چیز کو شامل اچھا آپ بتائیے، کوئی شاہ عبد اللطیف کا کوئی شعر اگر آپ کو یاد ہے تو وہ آپ ہمیں ضرور سنائیے۔ رکھیں۔ اچھا، شیر کوئی یاد اس میں، ماण्हू سب نہ سونا پکھی سب نہ ہنج، کہ ماण्हू منج اچے بو بہار جی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ لوگ سارے حسین نہیں ہوتے، اور پرندے بھی سارے حسین نہیں ہوتے، کچھ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس میں بہاروں کی خوشبو جو ہے آتی ہے، سب میں نہیں آتی۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے کافی ٹریول کیا ہے پورے پاکستان میں، کئی حصوں میں کہیں باہر بھی ٹریول کیا، تو آپ کو سب سے پسندیدہ جگہ آپ کی کون سی ہے جہاں پہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں اور رہیں؟ اچھا، میں نے پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی ٹریول کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ پرسکون جو مجھے جگہ لگتی ہے وہ تھرپارکر سب سے زیادہ، کیونکہ میرا ابھی پچھلے 10-12 سالوں میں بہت جانا ہوا ہے وہاں پہ، کیونکہ آپ جب بہت سارا کام کر کے آپ تھک جاتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ کو سکون ملے، تو میں جب بھی وہاں جاتی ہوں ایک پن ڈراپ قسم کی سائلنس وہاں پہ ہوتا ہے، اور آپ خاص طور پہ شام اور رات وہاں کی اتنی پرسکون ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی دور دور تک کہیں آواز سنائی نہیں دیتی، آپ سکون سے اچھا ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں جب بھی جاتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ پرسکون ہو کے بندہ پھر واپس آتا ہے، ایک انرجی لے کر دوبارہ، اور پھر دوبارہ سے آپ کام کریں۔ شازیہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمارے ساتھ آپ نے گفتگو کی اور ہمیں مفید معلومات دی۔ شکریہ بہت بلال صاحب، شکریہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ کے نگہبان۔